الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ جمعہ مدینہ منورہ کے بارے میں عرض کیا تھا، ہمارا یہ مہینہ ملا جلا چل رہا ہے، کچھ ذکر خیر مکہ المکرمہ کا ہو رہا ہے اور کچھ ذکر خیر مدینہ منورہ کا ہو رہا ہے۔ آج جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورت کی تلاوت ہوئی ہے، اس کا نام ہے سورہ قریش۔ آج حالات یہ ہیں کہ قرآن کریم جس مقصد کے لیے اترا تھا وہ مقصد مسلمان بھول گئے۔ اس کا مقصد تھا اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا۔ مسلمان آ گئے ہیں اب وظائف پر، عملیات پر۔ بہت سارے لوگوں کی زبان میں نے سنا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ایک دشمن ہے، اس دشمن کو زیر کرنا ہے اور اس دشمن کو مغلوب کرنا ہے، لہذا ہمیں فلاں بزرگ نے بتایا ہے سورہ قریش پڑھا کر تمہارا دشمن مغلوب ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی کوئی سورت آپ پڑھیں تو اللہ نے قرآن کریم کی ہر سورت میں برکت رکھی، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے، لیکن صرف یہ سمجھ لینا قرآن پاک وظیفوں کے لیے آیا تھا، قرآن پاک عملیات کے لیے آیا تھا، نہیں، اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ قرآن کریم کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا اور پھر اس پر کیا کرنا؟ عمل کرنا، یہ اصل اس کا مقصد ہے۔ اس سورت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس سورت کے پس منظر میں ہمارے نبی علیہ السلام کے آباء و اجداد کا ایک احسان تھا پورے عرب پر، اور نبی علیہ السلام کا احسان تو پوری کائنات پر ہے، اور آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد کا احسان وہ پورے عرب پر تھا۔ عجیب بات ہے کہ عرب کے لوگ خصوصاً مکہ المکرمہ میں جتنے قبائل تھے اکثر تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، اور یہ تجارت پرامن کرتے تھے۔ حالانکہ وہ دور تھا کہ ڈاکو سامان لوٹ لیتے تھے، حملہ کرتے تھے، قتل کر دیتے تھے، لیکن مکہ المکرمہ کے لوگوں کو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا تھا، صرف یہ سن لیتے کہ یہ مکہ کا تاجر ہے، نہ تو اس کی جان سے کوئی تعرض کرتے نہ اس کے مال سے تعرض کرتے، اور اس کو چھوڑ دیتے، اور کہتے کیا تھے؟ اس کو بھائی چھوڑ دو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیت اللہ والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے گھر والے لوگ ہیں، یہ اس لیے وہ چور اور ڈاکو بھی ان کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن جو احسان آپ کے آباء و اجداد کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے آج یہ سورت تلاوت کی ہے اور پھر میں ترجمہ بھی عرض کر دوں گا، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس پر توجہ فرمائیں۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب آپ پڑھتے جائیں، اوپر جا کر ایک ہستی کا نام آتا ہے جس کا نام ہے عبد مناف۔ آپ کے بزرگوں میں، آپ کے آباء و اجداد میں اس کے یہ بیٹے تھے 4 جو آگے نسل پھیلی۔ ایک کا نام ہاشم تھا جس کو پوری دنیا جانتی ہے، اور یہ ہاشم ہمارے نبی علیہ السلام کے اجداد میں سے۔ ایک کا نام عبد شمس تھا، ایک کا نام مطلب تھا، ایک کا نام نوفل تھا،
چاروں کے چاروں تجارت کرتے تھے، ان کا ذریعہ معاش تجارت تھا، اور انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ جس سے پورے عرب کو فائدہ ہوا، پورے مکہ کو فائدہ ہوا، ارد گرد والوں کو فائدہ ہوا، قبائل کو فائدہ ہوا، مضافات کو فائدہ ہوا۔ میں سوچ رہا تھا کہ بندے ایسے اقدامات اپنی زندگی میں ضرور کرتے ہیں جس سے ان کا اپنا گزر بسر چلتا رہتا ہے، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ وہ ایسے اقدامات کر جائیں کہ جن سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ یہ بہت کم ہوتے ہیں، یہ چیتا لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کے اس سلسلے میں یہ چاروں جو تھے، انہوں نے ایسا اقدام کیا جس سے کہ مکہ گرد و نما سب لوگوں کو فائدہ ہوا۔ ان میں سے جو ہاشم تھے، انہوں نے ایک ملک سے تجارتی معاہدہ کیا ہوا تھا، وہ یہ ہم آپ کے ملک میں آئیں گے تجارت کرنے کے لیے، سامان لے آئیں گے بیچیں گے، پھر ادھر کا سامان ہم لے جائیں گے اپنے ملک میں بیچیں گے، اور آپ ہمیں اپنے اس ملک میں آنے جانے کی پرامن اجازت دیں گے۔ وہ معاہدہ کرنے والے یہ چاروں تھے، لیکن چاروں نے ایک ملک سے نہیں کیا بلکہ مختلف ممالک سے انہوں نے معاہدات کیے۔ اگر وہ بھی آئیں عرب میں آ کر تجارت کریں، چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف ملکوں کے لوگ بھی اپنا تجارتی سامان خود عرب میں لے آتے تھے بیچنے کے لیے، یہ انہی معاہدات کا اثر تھا۔ اب میں تفصیل ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ہاشم نے، جو ہمارے نبی علیہ السلام کے جد امجد ہیں، انہوں نے ملک شام سے معاہدہ کر رکھا تھا، چنانچہ وہ جب بھی اپنی تجارت کے لیے جاتے وہ کس کا رخ کرتے؟ ملک شام کا۔ الحمدللہ ان کو اس تجارت میں بڑا فائدہ ہوتا، اور جو بندہ بھی دوسرا کوئی تاجر وہ ملک شام تجارت کے لیے جاتا تھا، اس کو بھی اس وجہ سے کچھ نہیں کہتے تھے کہ چونکہ ہمارا ہاشم سے معاہدہ ہے اور یہ اسی کا آدمی ہے، اس لیے اس کو کوئی نقصان پہنچاتے نہیں تھے۔ آپ کا دوسرا بھائی جس کا نام عبد شمس ہے، یہ بھی تاجر تھا، اس نے جو معاہدہ کیا تھا ملک حبشہ سے، ملک حبشہ میں جاتے تجارت کرتے، خرید و فروخت کرتے، ان کو نفع ہوتا۔ اور تیسرے بھائی ان کے مطلب ہیں، انہوں نے معاہدہ کر رکھا تھا ملک یمن سے، یہ یمن میں اپنی تجارت لے جاتے تھے، اور یمن ملک گرم ہے، ادھر سردیوں میں اپنی تجارت کو لے جاتے، ملک شام ٹھنڈا ہے، حضرت ہاشم ملک شام جاتے گرمیوں کے زمانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تجارت کے اندر ان کو فائدہ پہنچایا۔ چوتھے بھائی جن کا نام میں نے ذکر کیا، نوفل، یہ جو نوفل تھے انہوں نے ملک فارس سے معاہدہ کر رکھا تھا، اور ملک فارس اس وقت فارس کے نام سے مشہور تھا، اور آج وہی ملک ایران کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تھے ان کے اقدامات۔ الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد نے ایسا بے مثال قدم اٹھایا جس سے کہ خود نفع ہوا، اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی کیا ہوا؟ نفع ہوا، تجارت مستحکم ہوئی، اور پھر یہی اثر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بھی چلا۔ لیکن میں اس کو ذکر کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو جب مبعوث فرمایا تو آپ علیہ السلام کو حکم دیا، ان کو کہو کہ صرف اور صرف میری عبادت کریں، مشرک لوگوں کو کہیں شرک چھوڑ دیں، صرف اور صرف میری عبادت کریں، مجھے معبود سمجھیں۔ یہ جو 360 بت رکھے ہوئے ہیں یہ پوجا کے لائق نہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اللہ تعالی نے آپ پر یہ سورت نازل فرمائی، اور مکہ کے لوگوں کو جو احسان جتلایا اللہ نے وہ ذرا سن لیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لإلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، اے اللہ تو نے ان کو کس چیز سے مانوس کیا؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو مانوس کیا، یہ ایک سفر سردیوں کا اور ایک سفر گرمیوں کا، اس سے ہم نے مانوس کیا، ایک ملک شام کا ایک ملک یمن کا، ان دو کی تجارت کا اللہ نے خاص طور پر ذکر کیا۔ لیکن تجارت کرنے والے یہ چاروں ہی تھے۔ اللہ نے فرمایا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اللہ کا یہ احسان کم ہے تمہارے اوپر کہ تم سردی گرمی میں مختلف ملکوں میں تجارت کے لیے آتے جاتے ہو اور تمہیں بہت نفع ہوتا ہے، اور تمہیں اس بیت اللہ کی نسبت کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہذا تم عبادت کرو تو صرف اور صرف کس کی؟ اس گھر کے رب کی کیا کرو؟ عبادت کرو، جس گھر کے رب نے تمہارے لیے تجارت کی راہیں کھولی ہیں، جس رب نے تمہارے لیے رزق کی راہیں کھولی ہیں، جس نے رزق کے
راستے تمہارے لیے کھولے ہیں. خبردار اگر کسی نے یہ سوچا کیا کہ مجھے جو رزق ملتا ہے یہ میرے ہنر کا کمال ہے, یہ میری عقل کا کمال ہے, اگر کوئی یہ سوچتا ہے, اس سے بڑا احمق اور بے وقوف بندہ میں نے نہیں دیکھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو رزق آپ کی عقل کی وجہ سے مل رہا ہے یا آپ کے ہنر کی وجہ سے مل رہا ہے, آپ کے کمال کی وجہ سے مل رہا ہے؟ اس سے بڑا بے وقوف اور احمق میں نے نہیں دیکھا. اس لیے کہ یہ رب تعالی فرما رہے ہیں کیا رحلت الشتاء والصيف کہ سردی گرمی کے سفر سے مانوس کرنا اور تجارت کے لیے راہیں کھولنا, یہ سب کچھ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا ہے. جب اللہ راہیں کھول رہا ہے تو عبادت بھی صرف اور صرف, کوئی کہتا ہے میری سرکاری نوکری ہے اس لیے یہ میرا کمال ہے. اچھا کوئی لگ جاتا ہے نا سرکاری ملازم, اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے, حالانکہ اس کی اگر ٹو لگائی جائے وہ رشوت دے کے لگا ہوا ہوتا ہے. محنت سے اب نہیں لگتے محنت سے لوگ, اب وہ رشوت دے کے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور پھوت بنا کے پھر رہے ہوتے ہیں کیا ہم بڑے کمال کے لوگ ہیں, حالانکہ وہ رشوت دینے سے کیا آپ کا وہ رزق حلال ہو جائے گا؟ رشوت کے اوپر آپ چل رہے ہیں, اس کی بنیاد ہی غلط ہے اس کی. تو میں خیر عرض کروں کہ کوئی بندہ اگر یہ سوچے تو غلط سوچ رہا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَعْبُدُوا عبادت کرو کس کی؟ صرف اور صرف اللہ کی. رب ھذا البیت, سبحان اللہ کیا عنوان اختیار کیا اللہ نے. فرمایا کہ اس رب, اس بیت, یہ جو بیت اللہ ہے, اس بیت اللہ کی عبادت نہ کرنا بلکہ اس بیت اللہ کا جو رب ہے اس کی عبادت کرنا. یہ ہے توحید, خالص توحید ہے. شکر ہے کہ یہ اللہ نے یہاں لفظ رب کہہ دیا ہے, ورنہ پاکستان ہے ہوتا تو پاکستان میں اگر کعبہ ہوتا نا, یہ کعبہ کی دیواروں کو چومتے بھی صحیح, پتہ نہیں اینٹیں اکھاڑ کے پتہ نہیں کہاں لے جاتے برکت کے لیے. تو عبادت کس کی کرو؟ جس نے تمہارے لیے تجارت کی راہیں کھولی. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, تم اس بیت کے رب کی کیا کرو؟ عبادت کرو. بتوں کی عبادت چھوڑو, غیر اللہ کی عبادت چھوڑو. پھر اللہ نے اپنی دو صفات ذکر کی ہیں اس صورت میں, الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, وہ اللہ جس نے ان کو کھلایا کس سے؟ یہ من جوع, بھوک سے, بھوکے تھے, تجارت کی راہیں کھول کر اللہ نے رزق کو فراخ فرما دیا. یہ کس کا انعام ہے؟ یہ اللہ کا انعام ہے. وآمنہم من خوف, لوٹ مار کرتے تھے عرب کے تاجروں پر اور ان کا سامان چھین لیتے, قتل کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے پر امن بنا دیے. وآمنہم من خوف, اللہ نے ان کو خوف سے امن عطا فرمایا. تو میں نے ایک نقطہ اٹھایا, وہ آپ کی سمجھ میں آ جانا چاہیے. ہے تو یہ آج کل خود غرضی کا دورہ خود غرضی کا ہے, نفسا نفسی کا ہے, لیکن ایسے لوگ بھی خوش نصیب ہیں جو لوگ ایسے اقدامات کرتے ہیں, خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے. خود ہمارے نبی علیہ السلام کا مزاج تجارت کا تھا, آپ تاجر تھے, چنانچہ آپ علیہ السلام نبوت سے پہلے تجارت کی ہے. آپ کے چچا حضرت ابو طالب 12 سال کی عمر ہے, آپ کو ملک شام لے کے جا رہے ہیں, اپنے ساتھ بھتیجے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں, ملک شام تجارت کے لیے جا رہے ہیں. تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے, وہاں پر قیام کیا قافلے نے, تجارتی قافلے نے, اس میں آپ علیہ السلام بھی موجود تھے. آپ علیہ السلام عمر میں چھوٹے تھے, اس لیے آپ کی ایک ڈیوٹی لگا دی گئی, کیا کہ آپ اونٹوں کا خیال رکھیں, آپ ذرا اونٹوں کو چرائیں, کیونکہ آپ 12 سال کی عمر کے تھے, چھوٹے تھے, آپ بھتیجے تھے, اور چچا جو تھا وہ اس عمر میں پہنچ چکا تھا جو بزرگوں کی عمر ہوتی ہے. اب اونٹوں کا خیال کرنے کے لیے آپ کو مقرر کیا گیا. تو وہاں ایک راہب تھا, بحیرہ راہب, اس نے اس قافلے کی دعوت کی اور وہ عیسائی مذہب کا تھا, اور یہ قافلہ شام جا رہا تھا تجارت کے لیے. پہلے پوچھ لیا کیا لگتا ہے, کہا بھتیجا ہے. کہا یہ جو آپ کا بھتیجا ہے اس کو آپ ملک کے شام نہ لے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اہل کتاب موجود ہیں, یہودی موجود ہیں, اور انہوں نے تورات میں آخری پیغمبر کی نشانیاں پڑھ رکھی ہیں, اور آخری پیغمبر کے ظہور کا وقت آ چکا ہے, قریب ہے. اور جو میں نے دیکھا ہے آپ کے اس بھتیجے میں, مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کو آخری پیغمبر بنائے گا. اس نے کہا کہ یہ میں نے نشانی دیکھی ہے. پوچھا تجھے کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا یہ درخت ہے, یہ درخت اپنا سایہ کرنے کے لیے نیچے کو کبھی نہیں جھکا, یہ کسی کے لیے نہیں جھکا, یہ سایہ کرنے کے لیے جب بھی یہ جھکا ہے صرف اور صرف پیغمبر کے لیے آیا ہے, اور آپ کے بھتیجے کے لیے اس نے سایہ کیا ہے. تو میں یہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں دل سے, یہ آپ کا بھتیجا اللہ کا پیغمبر بنے گا. چنانچہ آپ کو واپس کیا گیا تاکہ وہاں کی یہودی آپ کو نقصان
نہ پہنچائیں۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک بڑھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کے لگ بھگ ہوتی ہے، تو مکہ المکرمہ کی ایک بہت بڑی عفیفہ طاہرہ پاک دامن عورت، وہ 40 سال کی عمر کی ہے، اس نے اس نوجوان کی امانت دیانت کے بارے میں سنا کہ مکہ میں ایک نوجوان ہے اور وہ بڑا امین ہے، صادق ہے، امانت دار ہے۔ تو ان کا کام یہ تھا کہ مال بہت تھا، تجارت بہت تھی، لیکن مرد نہیں تھا کہ جو تجارت کرتا، خامد فوت ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے یہ کام کر رکھا تھا، کسی بھی ایک آدمی کو اپنا سامان تجارت مزاربت پر دیتی تھی کہ تو تجارت کر، نفع آئے گا اتنا تیرا اتنا میرا۔ تو انہوں نے جب آپ کی تعریف سنی کہ آپ امین ہیں، صادق ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو آپ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ میں سامان تجارت آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا، سامان تجارت آپ لے کر گئے ملک شام۔ ساتھ ہی آپ کی عمر ابھی 25 سال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی سامان لے کر جا رہے ہیں، ساتھ ہی اس نے اپنا غلام بھی بھیج دیا۔ میں سارا تجارت کر کے واپس آئے، جتنا نفع دوسرے تاجر حاصل کر کے آتے تھے، آپ علیہ السلام نے ایسی بہترین تجارت کی کہ دگنا نفع کما کر لائے۔ جب واپس سامان لائے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو طے شدہ نفع بھی دیا، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ عقد نکاح کا بھی ارادہ کر لیا کہ میں ان سے نکاح کر لوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا، اور آپ علیہ السلام نے 20 اونٹنیاں، ایک روایت کے مطابق 20 اونٹنیاں بطور مہر کے اما خدیجۃ الکبریٰ کو دی ہیں۔ آپ بہترین تاجر تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں، ایسے سب سے افضل تاجر بھی ہیں ہمارے نبی علیہ السلام۔ لیکن پھر آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں بیوہ سے متعلقہ سے میں نکاح کروں، نہیں، عمر سے بڑی عورت ہے میں اس سے نکاح کروں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے برکت ایسی عطا فرمائی کہ میری اور آپ کی یہ روحانی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے ہمارے نبی کو اللہ نے حضرت فاطمۃ الزہرا بھی عطا فرمائی، حضرت زینب بھی عطا فرمائی، حضرت ام کلثوم بھی عطا فرمائی، حضرت رقیہ بھی عطا فرمائی، اور آپ ہی کے بطن سے، آپ ہی سے اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے بھی عطا فرمائے، عبداللہ بھی، قاسم بھی عطا فرمائے۔ صرف ایک بیٹا آپ کا ابراہیم، وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے ہے۔ آپ کی 7 اولاد ہے، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، 6 کی 6 اولاد اللہ نے تنہا حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ سے عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام بے مثال تاجر تھے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام نے کمال حکومت قائم فرمائی۔ میں ایک بات عرض کر کے ختم کروں، کاش ہمارے ان حکمرانوں کو ہمارے نبی کی اچھے طریقے سے سیرت ان کو پڑھنی نہیں چاہیے، یہ خود نہیں پڑھ سکتے، ان کو جید علماء کا شاگرد بن کے ان سے پڑھنی چاہیے، کیونکہ خود پڑھتے ہیں نا تو خود جو سمجھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سمجھ لیا، سب کچھ سمجھ لیا۔ حضور کی سیرت کیا ہے اور اسلامی حکومت کیا ہے، مدینہ منورہ کی حکومت کیا ہے، اور آپ علیہ السلام نے دنیا کو کیسے فتح کیا، یہ سب کچھ اس وقت ان کو سمجھ آئے گا، ورنہ ان کو سمجھ نہیں آئے گا۔ یاد رکھیں، مضبوط حکومت قائم کی، اسلامی نہج پر قائم فرمائی، اور پھر اس کے پھیلاؤ اور اس کی نشو و نما میں آپ علیہ السلام نے وہ کردار ادا فرمایا کہ بے مثال حکومت مدینہ منورہ کی قائم ہو گئی۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے حکومت قائم فرمائی، آپ سربراہ تھے، آپ اس مملکت کے بانی تھے، بنیاد رکھنے والے تھے، مؤسس تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکومت قائم فرمائی، حکومت کے قائم ہو جانے کے بعد ہمارے نبی کی اپنی زندگی کیسی تھی؟ گھر میں روزانہ مرغ پکتے تھے، بکرے پکتے تھے، پروٹوکول ہوتے تھے، وہاں سواریاں اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی تھی۔ ہمارے نبی نے حکومت قائم فرمائی لیکن زندگی زاہدانہ گزاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزرتی تھی؟ اس سربراہ کی، اس سید الملوکین والسلاطین کی زندگی، اور اس سید الانبیاء کی زندگی، خاتم النبیین کی زندگی، تمام نبیوں کے سردار کی زندگی کیسی ہوتی تھی؟ میری اور آپ کی روحانی ماں ام
المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. آج تو اقتدار اس لیے لیا جاتا ہے کیا کہ ہم حکومت کے مزے لوٹیں گے. ہم اقتدار ہوگا تو پھر پیسہ ہوگا, اقتدار ہوگا تو پھر سب کچھ بنے گا, اقتدار ہوگا خزانے لوٹیں گے. آج اقتدار کسی اور مقصد کے لیے حاصل کیا جاتا ہے. محمد مصطفیٰ نے دین قائم کرنے کے لیے اقتدار کیا, اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے کیا, امانت اور دیانت کے ساتھ کیا, لیکن خود دنیا کی چیزوں سے آپ نے وہ عیش پرستی نہیں کی جو دنیا کے بادشاہ کیا کرتے ہیں. پھر پوچھا کیا ام المومنین سے مہینے تک جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو گزارا کیسے ہوتا تھا؟ ام المومنین نے فرمایا دو چیزیں. نمبر ایک فرمایا اسودین, دو چیزیں, ایک پانی اور دوسری کیا چیز ہے؟ کھجور. پانی کھجور, اس پہ گزارا کیا کرتے تھے ہم. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ حکمرانی سیکھنی ہو خود نہ پڑھیں سیرت, سیرت آپ پڑھیں کن سے؟ جید. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.